السلام علیکم۔ آج ہم سورہ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 60 سے لے کر 66 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات، بے شک صدقات تو للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور جو کام کرنے والے ہیں، علیہا ان پر، والمؤلفۃ اور الفت دلائے گئے، قلوبہم جن کے دل، وفی الرقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ فریضہ ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب علم والے ہیں، حکیم خوب حکمت والے ہیں۔ پہلی آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ منافقین زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں تقسیم فرماتے ہیں، اور زکوٰۃ اور صدقات میں سے اپنے نفس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں رکھتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی تقسیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن اور اعتراض کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا ہے۔ للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین دونوں لفظ محتاج کے معنی میں آتے ہیں۔ بعض اہل علم فقیر کو زیادہ بدحال قرار دیتے ہیں، بعض مسکین کو، اور بعض دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں۔ فقیر کی حالت اس شخص کی سی ہے جس کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ فرق اس وقت ضروری ہوگا جب فقیر اور مسکین دونوں لفظ اکٹھے آئیں گے، جیسے ایمان اور اسلام کا فرق ہے، لیکن الگ الگ آئیں گے تو دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح ان میں سے صرف فقیر یا مسکین کا لفظ آئے تو وہ دونوں قسم کے ضرورت مندوں پر بول لیا جاتا ہے، خواہ ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، خواہ وہ بدحال فقیر ہوں یا سفید پوش ضرورت مند۔ العاملین علیہا، زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی مقرر فرماتے تھے اور باقاعدہ ان کا محاسبہ فرماتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اللتبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا، اور ان کی آمد پر محاسبہ کرتے ہوئے حکومت کے عمال کو ملنے والے تحائف کو ان کے لیے ناجائز قرار دیا تھا۔ مؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا وہ کفار جن کی دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہو، یا وہ با اثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کے بعد یہ مدت ختم ہو گئی ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر موجودہ زمانے کے حالات کو سامنے رکھیں تو آج کل شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، گردنیں چھڑانے سے مراد غلام کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ کہتے ہیں جنہوں نے اپنے مالکوں سے اپنی قیمت قسطوں میں ادا کرنے کی شرط پر آزادی کا معاہدہ کیا ہو، ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ آج کل عدالتوں کے کفریت نظام کی وجہ سے بے گناہ لوگ یا وہ گناہ گار جن کی سزا قید نہیں ہے مگر کافرانہ قانون کی وجہ سے قید ہیں، ان کو چھڑانے پر زکوٰۃ صرف کرنا بھی شامل ہے۔ غارمین، وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس سے مراد تمام مفسرین کے
اتفاق کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی سبیلی اور مسافر سفر میں اسے ضرورت پڑ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ عزتم من اللہ، معلوم ہوا کہ یہ مصارف فرض زکوٰۃ اور عشر کے بیان ہوئے ہیں۔ یاد رہے فرض صدقہ صرف مسلمان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور کچھ ان میں سے الَّذِينَ وہ لوگ ہیں یؤذون جو اذیت دیتے ہیں النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ اذن وہ کان ہے، کل کہہ دیجئے اذن کان ہے، خیرن بھلائی کا، لکم تمہارے لیے، یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ویؤمنو اور وہ اعتماد کرتا ہے، للمؤمنین مؤمنوں پر، ورحمتن اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ جو یؤذون اذیت دیتے ہیں رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ منافقین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کان کہنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا رد۔ ان منافقین کا مطلب یہ تھا کان کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ پر کتنا تکلیف دہ تبصرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دینے والوں کے لیے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور رسوا کن عذاب کا ذکر ہے۔ کل اذن خیر لکم کہہ دیجئے کان ہے بھلائی کا، یعنی ہاں تمہاری بات اس حد تک صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، مگر یہ الزام صحیح نہیں ہے کہ ہر بات سن کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ اعتبار صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو سچی اور حقیقی ہوتی ہے۔ یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، لیرضوکم تاکہ وہ راضی کرے تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ورسولہ اور اس کا رسول، احق زیادہ حقدار ہے، این یرضوہ کہ وہ راضی کرے اسے، ان اگر کانو ہیں وہ مؤمنین ایمان لانے والے۔ منافقوں کی جب کوئی سازش یا دغا بازی پکڑی جاتی تو فوراً مکر جاتے اور قسمیں کھا کر مسلمانوں کو مطمئن اور راضی کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ اگر اب بھی یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو یہ فی الواقع ان کے اللہ پر یقین رکھنے کی دلیل بن سکتی تھی۔ علم یعلموا کہ نہیں وہ جانتے، انہو بے شک وہ، من یحادد اللہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ پس بے شک لہو اس کے لیے، نار آگ ہے، جہنم جہنم کی، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، ذالک الخزی العظیم یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ تفسیر طبری میں مذکور ہے کہ ایک منافق کہہ رہا تھا کہ ہمارے سردار اور رئیس عقل مند، دانا اور تجربہ کار ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں حق ہوتی تو کیا یہ ایسے بیوقوف ہیں جو نہ مانتے؟ یہ بات ایک سچے مسلمان نے سن لی۔ اس نے کہا واللہ حضور کی سب باتیں بالکل سچی ہیں اور نہ ماننے والے بیوقوف ہیں۔ اس صحابی نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھلوا بھیجا، لیکن وہ سخت قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا میں نے یہ بات ہی نہیں کہی، یہ تو مجھ پر تہمت باندھتا ہے۔ صحابی نے دعا کی اے پروردگار تو سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا دکھا دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل کہ اتاری جائے علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت، تنبئہم جو خبر دے انہیں، بما اس کی جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ لستہزئوا کہہ دیجئے مذاق اڑا لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون
وہ جس سے تم ڈرتے ہو۔ منافق جب آپس میں مل کر بیٹھتے تو باتیں تو کر لیتے، پھر خوف زدہ رہتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو بذریعہ وحی الہی خبر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے دین پر اور ان کی حالت پر دل کھول کر مذاق اڑا لو، اللہ تعالیٰ بھی وہ راز افشاں کر دیں گے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور یاد رکھو ایک دن رسوا اور ذلیل ہو کر رہو گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، انما بے شک، کُنَّا تھے ہم، نخوض ہم بحث کرتے، وَنَلْعَبُ اور ہم دل لگی کرتے۔ کل کہہ دیجئے اب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا، وآیاتہ اور اس کی آیات کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، کنتم تھے تم، تستہزئون مذاق اڑاتے۔ منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے، مؤمنین کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے بھی گریز نہ کرتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طرح بعض مسلمانوں کو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی تھی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے ہم تو یہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسی مذاق کے لیے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے، اور کوئی بات تمہیں نہیں سوجتی۔ تعتذروا، نہ تم معذرت پیش کرو، قد تحقیق کفرتم، کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ان اگر نعفو ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ منکم، ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفۃ ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ کانو ہیں، مجرمین مجرم۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا بہانے مت بناؤ، صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر پھر صریح کفر کیا ہے۔ جو شخص دین کی باتوں میں ٹھٹھا کرے، اگرچہ دل سے منکر نہ ہو تو وہ بھی کافر ہو گیا، اگر یہ نہ بھی ہو تو تب بھی وہ منافق تو لازماً ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، یعنی جس نے نفاق سے توبہ کر لی اور آئندہ مخلص ہو کر زندگی بسر کی، اسے تو ہم معاف کرتے ہیں، مگر جو اپنے کفر پر قائم رہا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، منافقین کو بھی اخلاص اختیار کرنے پر معافی کا وعدہ اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی منافقین بعد میں مخلص مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔